یاجوج ماجوج کا ذکر سن کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں بلکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم راز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر آیا ہے، اور علماء نے بھی اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم راز ہے۔ دنیا کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیں پیدا کی۔ انہی قوموں میں ایک ایسی قوم بھی ہے جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں دراصل دو بڑے قبیلے ہیں، اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ یہ قوم قدیم زمانوں میں زمین کے شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے اور اپنی طاقت اور بربریت کی وجہ سے مشہور تھے۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جہاں جاتے وہاں فساد، لوٹ مار اور تباہی پھیلا دیتے۔ زمین میں امن قائم رہنا ان کے ہوتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر خاص طور پر ذوالقرنین کے واقعہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا جو بات بھی مشکل سے سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور حکمران تھے جنہیں اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس قوم کی فریاد سنی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے تختے لائے، ان کو پہاڑوں کے درمیان رکھا اور ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایک بہت مضبوط دیوار بنا دی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اسے چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قرآن میں اس دیوار کو ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں کئی حدیث میں ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے اگلے دن دیوار دوبارہ پہلے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے قریب ایک دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اور اس دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ احادیث میں ان کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر 1000 انسانوں میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ ان کی شکل و صورت کے بارے میں حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے چہرے کچھ چپٹے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور رنگت مائل و سرخی ہوگی۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے چوڑے اور ڈھال جیسے ہوں گے۔ جب قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ وہ جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی پھیلائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ راستے میں آنے والے پانی تک پی جائیں گے۔ دنیا کے لوگ ان کے خوف سے پناہ ڈھونڈیں گے۔ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ جب یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو حکم دے گا کہ وہ ایک پہاڑ پر پناہ لے لیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یاجوج ماجوج پر ایک خاص قسم کے کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوں گے، اور اسی کے ذریعے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یوں زمین اس بڑے فتنے سے پاک ہو جائے گی، لیکن ان کی لاشیں زمین پر پھیل جائیں گی اور شدید بدبو پیدا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے، اور اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو صاف کر دے گی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، آخری اختیار ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج جیسی طاقتور بے شمار قوم بھی آخرکار اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی وہ قوم کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ اسی دیوار کے پیچھے قید ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ جب اللہ کا وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زمین پر فساد پھیلانے والی طاقتیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، آخرکار انصاف اور حق ہی غالب آتا ہے، اور یہ کہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔